نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی اور عفت و عصمت اور تقدیر پر رضا مانگتا ہوں۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتیں اپنے رب سے طلب کی: صحت، عفت، امانت، حسن اخلاق اور رضا بالقدر، یعنی تقدیر پر راضی رہنا۔ یہ 5 نعمتیں اور 5 چیزیں یہ لاکھوں نعمتوں کی جڑ، انسان کو کروڑوں نعمتیں ملیں، لاکھوں نعمتیں ملیں، ان ساری نعمتوں کی یہ جڑ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انتہائی جامع ہیں۔ حضور نے صحت کی دعا کی، اور جب صحت کی دعا کی، تندرستی، اس میں تمام بیماریوں سے حفاظت آ گئی، ہر کسی کی بیماری سے اس کے اندر حفاظت آ گئی۔ دوسری دعا فرمائی عفت کی، یعنی پاک دامنی، عفت وغیرہ کے اندر برے اعمال سے بھی حفاظت آ گئی، بری باتوں سے بھی حفاظت آ گئی اور برے اعمال سے بھی حفاظت آ گئی۔ برے اعمال سے بچنا، بری باتوں سے بچنا اور برے اقوال سے بچنا، یہ ساری چیزیں یہ عفت کہلاتی ہے۔ اور امانت کے اندر تمام جو دلی بیماریاں ہیں، دلی بیماریوں سے جب بندہ امن میں آتا ہے، حفاظت میں آتا ہے، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ اور دلی بیماری کیا ہے؟ غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، تکبر ہے۔ یہ ساری دل کی بیماری، پوشیدہ بیماری جو نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں سے حفاظت کی بھی اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان بیماریوں سے بھی امان رکھنا۔ چوتھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کی، یعنی میرا اخلاق اچھا ہو، یعنی بد معاملہ ہونے سے اپنے رب سے نجات مانگی کہ رب مجھے ایسا نہ کر کہ میرے لوگوں کے درمیان بد معاملہ ہو، یعنی بد معاملگی سے نجات مانگی۔ یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے دین کا 99% حصہ جو ہے وہ معاملات کا۔ یہ جو بے برکتی ہے، نوسط ہے، جو ہمارے گرد و پیش گھوم رہی اور برکت نہیں ہوگی، وجہ یہ ہے کہ ہم حد سے زیادہ معاملہ ہوتے ہیں، ہمارے معاملات صحیح ہوتے ہیں، معاملات میں جو گڑبڑ ہے۔ اگر نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاملات درست کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں حسن خلق میں آتی ہیں، یہ حسن معاملہ ہونا چاہیے۔ جو شخص حسن معاملہ کا مالک ہے، اس کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کی دعا کرتے ہیں۔ اور آخری دعا حضور مانگی رضا بالقدر، یعنی تقدیر پر راضی رہنا۔ اور رضا بالقدر کیا ہے؟ یہ دل کی بے چینی اور گھبراہٹ سے حفاظت۔
دل کی بے چینی گھبراہٹ سے اب دل کی بے چینی گھبراہٹ سے حفاظت کیا اور تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہم اس میں پیدا کیے، اب پیدا کرنے کے بعد ایسا بات ہماری زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی کمی آتی ہے، کبھی ہمیں نعمتیں ملتی، کبھی نعمتیں سے چلی جاتی، کبھی مال و اسباب میں کمی واقع ہو جاتی، کبھی اولاد میں کمی واقع ہو جاتی، اور کبھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، مال کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو یہ معاملات زندگی میں چل رہے ہیں، غم اور خوشی، اور یہ اللہ نے ہر انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ جتنی آزمائشیں اور امتحانات مصیبتیں اللہ نے لکھی وہ تقدیر میں جو لکھ دی وہ ہو کر رہے گا۔ کامل بندہ ہی وہ ہے جو اپنے رب کی رضا پر راضی ہے۔ اللہ جو کچھ تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا مجھے اس پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضور دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما کہ جو کچھ میں نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی ہوں۔ ظاہر جب نعمت چلی جاتی ہے تو دل میں ملال ہوتا ہے، دل میں بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ جو گھبراہٹ ہے بے چینی نعمت کے چلے جاتے ہیں تو یہاں جو جب جس کو یہاں پر سکون اطمینان نصیب ہو جائے، سمجھ لیجیے وہ کامل بندگی کے مقام پر پہنچ جائے۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ مراقب تھے، حالت مراقبہ میں تھے، ان کی کوئی بہت قیمتی پیشگاہ چیز وہ ان کے پاس چلی گئی۔ مرید نے آ کر عرض کی حضور آپ کی فلاں فلاں قیمتی چیز وہ گم ہو گئی۔ ظاہر ہمارا آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو ہمارے اندر بے چینی اس طرح پیدا ہو جائے انسانی تقاضا، لیکن اللہ کے جو کامل بندے ہو گئے اور جنہوں نے اللہ کو ادا کر کے اور اللہ کی کامل بندگی کا توقع اپنے گلے میں ڈال لی ہو اور اسی کی اطاعت میں گم رہتے ہیں، ان کا معاملہ اس کو عام بندوں سے الگ ہو جاتا۔ انہوں نے بات سنی، بات سننے کے بعد کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حاصل ہوا اور اس کے حضور وہ نعمت وہ قیمتی چیز جو گم ہو گئی تھی وہ مل گئی۔ پھر آپ نے جو ہے مراقبے سے واپس آئے اور اس کی بات سننے کا الحمدللہ۔ پھر مراقب ہوا وہ حیران پریشان جب حضرت فارغ ہوئے، جو محبیت کا جو اس سے فارغ ہوئے تو اس نے عرض کی حضور کیا معاملہ؟ میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی، جب نعمت کے ملنے کی آپ کی اطلاع دی تو آپ نے کہا الحمدللہ، وہ تو سمجھ میں آتا، لیکن جب نعمت کے چلے جانے اور گم ہو جانے کی میں نے بات کی تو میں نے آپ کی طرف بے چینی اور اضطراب نہیں، گھبراہٹ نہیں، اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے خبر دی کہ وہ نعمت گم ہو گئی ہے تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ میرا یہ دل اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہے کہ نہیں، تو میں نے اپنے دل کو مطمئن پایا تو اس پر میں نے رب کا جو ہے شکر ادا کیا الحمدللہ۔ اور جب نعمت ملی اور اس کی اطلاع دی تو اس وقت میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، کہیں نعمت کے ملنے پر میں اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہو گیا، میرا دل جو ہے اپنے رب کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول ہے یا نہیں۔ جب میں اس طرح متوجہ ہوا تو میں اپنے دل کو ایک یاد کر پایا، اس وقت میرا دل مطمئن تھا اپنے رب کی طرف متوجہ، تو میں نے کہا دوستو یہ چیز رضا بالکل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میدان کربلا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی رضا بالقدر کا مدار اعلیٰ درجے کا مدار کیا، نواز رسول دیگر گوشے بدور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پورے خاندان وہ سب و ہمت کا عظیم مظاہرہ کیا کہ دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی، ان کی زبان پر اور ہوا نہیں نہ شکوہ کسی کی اطمینان کی کنڈیشن کی حالت، اور وہ اپنے رب کی رضا پر راضی، جو کچھ ہو رہا تھا انہیں معلوم تھا کہ یہ رب کی طرف سے
وہ اپنے رب کی لکھی ہوئی تقدیر پر اس پر ثابت قدم ہوتے ہوئے چل رہا ہے. کوئی شکوہ نہیں، نہ خانوادہ سعادت کی عورتوں نہ نواز رسول کی زبان اقدس پر کوئی شکوہ نہیں ہے. وہ بڑے ثابت قدم صبر و حکمت کے ساتھ ہر مصیبت کا، ہر آزمائش کا جناب خندہ پیشانی سے وہ سامنا کرتا ہے اور اپنے رب کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. دوستو یہ ہے وہ نظام القدر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ پانچوں نعمتوں کی برکت سے حصہ واقع کرے.